السلام علیکم، یہ یاسمین آڈیو ناولز کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں ناول اہدنا الصراط المستقیم، جس کی مصنفہ ہیں تنزیلہ ریاض۔ آئیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ محبت، عشا نے ہونٹ بھینچ کر کچھ سوچنے والے انداز میں کہا۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی دلچسپی سے کسی ادبی مصنف کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ انتہائی پریکٹیکل قسم کی ذہنی اپروچ رکھنے والی مسز عشا عادل کے لیے اس سوال کا جواب دینا مشکل نہ سہی مگر مختلف ضرور تھا۔ اس نے ان تینوں کی جانب دیکھا، وہ اسی کی طرف متوجہ تھے۔ دراصل ہم محبت کو ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی جمود کا شکار نہیں ہوتی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ویریشنز آتی ہیں جو اسے گلنے سڑنے نہیں دیتی۔ محبت جو کل تھی وہ آج نہیں ہے، اور جو محبت آج ہے وہ کل نہیں ہوگی۔ آج کی محبت پریکٹیکل ہے۔ گزشتہ زمانے میں حکمران اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تاج محل جیسا شاہکار تخلیق کروا سکتے تھے، مگر آج کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ اس نے بہت سوچ کر جواب دیا، مگر اسفند صاحب کے چہرے پر پھیلنے والی مسکراہٹ دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس شخص کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔ تاج محل اور غلطی، اس نے استضافیہ انداز میں مسکراتے ہوئے یہ دو لفظ دہرائے۔ یس سر، غلطی، کم از کم میں تو اسے غلطی ہی کہوں گی۔ ایک عام سی عمارت کھڑی کر کے اس کے پیچھے ایک محبت بھری کہانی منسوب کر دی گئی اور اس کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا۔ میرا خیال ہے اس محل کے بجائے اگر کوئی لائبریری، کوئی انسٹیٹیوٹ بنا دیا جاتا تو بہتر ہوتا، لیکن بہرحال یہ میری ناقص رائے ہے۔ آپ کا یا کسی کا بھی مجھ سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ اسفند نے اپنی آنکھوں میں در آنے والی ستائش کو چھپا لیا تھا۔ مس عشا، مسز عشا عادل، کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ گزشتہ زمانے کے لوگ محبت کے معاملے میں اتنے کیلکولیٹو نہیں ہوا کرتے تھے؟ اس نے بغور عشا کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ جی، میں یہی کہنا چاہتی ہوں، عشا نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ ان بے تکی باتوں سے اسے چڑ ہونے لگی تھی۔ عشا کی بات سن کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرانے لگا، پھر میز پر بالکل آگے ہو کر بولا، کیا آپ اس لفظ کی وضاحت کرنا پسند کریں گی؟ عشا دل ہی دل میں جذبز ہوئی۔ اب وہ اس سوال کا کیا جواب دیتی؟ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے اس طرح کی باتوں کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا۔ وہ کرنٹ افیئرز پر بات کر سکتی تھی، ملک میں امو اما کی صورتحال پر ٹھیک ٹھاک تنقید کر سکتی تھی، سوشلزم اور کمیونزم کی وضاحت کر سکتی تھی، مگر محبت جیسی چیز کے بارے میں وہ کیا کہتی؟ اسفند پلیز اسٹاپ اٹ۔ ہاں، اب تم وہی اولڈ اینڈ اوور باتیں نہ شروع کر دینا۔ ہم وہ الف لیلا باتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ اسفی، مس زویا نے اسفند کو کچھ کہنے کے لیے تولتے ہوئے دیکھ کر فوراً ٹوکا، جبکہ مس شینی دھیمے سے مسکرائی۔ آپ لو میرج کو ارینج میرج کے مقابلے میں کتنے مارکس دیں گی؟ دھت تیرے کی، وہی مرغے کی ایک ٹانگ، عشا نے دل ہی دل میں ناگواری سے سوچا۔ اسے یکدم ہی اپنا آپ ہونک لگنے لگا۔ میری ارینج میرج ہے اور میں اپنی میرڈ لائف سے ماشاءاللہ بہت مطمئن ہوں، اس لیے ظاہر ہے میں تو ارینج میرج کو ترجیح دوں گی، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ وہ کوفت کا شکار ہونے لگی تھی۔ اس کے جواب پر دونوں خواتین نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ عشا کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ اوکے مس، آپ کے خیال میں آزادی اظہار کیا ہے؟ اسفند نے پھر گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ شاید عہد کر کے اس جگہ پر بیٹھا تھا کہ وہ کسی خاتون کو بولنے کا موقع نہیں دے گا۔ عشا بھی اس سوال کا جواب سوچ رہی تھی کہ پھر وہ بول اٹھا، اگر میں یہ کہوں کہ آزادی اظہار یہ ہے کہ مجھے آپ اچھی لگ رہی ہیں تو مجھے برملا اس بات کا اظہار کر دینا چاہیے اور آپ کو بتا دینا چاہیے کہ سفید رنگ آپ کے لیے ہی بنا ہے اور یہ آپ پر بہت جچ رہا ہے۔ آپ اس لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اور کیا آج رات آپ میرے ساتھ لانگ ڈرائیو پر چلنا پسند کریں گی؟ تو پھر آپ کیا کہیں گی؟ Is this freedom of speech؟ ہاں بولیے۔ اس کا لہجہ سادہ تھا مگر آنکھوں میں چبھن عشا کو اپنے وجود کے آر پار محسوس ہوئی۔ عشا کے مزاج کو برہم ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ جب وہ برہم ہو جاتی تھی پھر اپنے سامنے موجود کسی بھی شخص کو منٹوں میں کھری کھری سنا دیا کرتی تھی۔ جذباتیت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اس ساری بکواس کے جواب میں مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ آپ عقل سے پیدل ایک گھٹیا اور جاہل شخص ہیں۔ آپ کو شاید مینرز کے اسپیلنگ بھی نہیں آتے ہوں گے، اور یہ جو ساری باتیں آپ نے کی ہیں یہ بھی بکواس ہے۔ آپ نے شاید اسی ساری بکواس کی تشہیر کے لیے ملک کے اچھے اخبارات میں ایڈ دیا تھا۔ وہ تمام اخبارات جن میں یہ ایڈ چھپا تھا وہ بھی بکواس ہے۔
حقیقت تو یہ ہے کہ اب مجھے بھی اپنا آپ بکواس لگنے لگا ہے کہ آخر میں یہاں کر کیا رہی ہوں. دیٹس آل. میرے دل میں آپ کے حوالے سے جو جذبات ابھرے میں نے کہہ دیے. عشا نے خلاف توقع نہایت تحمل سے بات مکمل کی، پھر گہری سانس بھر کر بولی، میرا خیال ہے یہی اظہار آزادی ہے نا سر؟ وہ یکٹک اسفند کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات کر رہی تھی. اسفند صاحب کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ گہری ہوئی. اس شخص کو شاید اپنے اعصاب پر مکمل کنٹرول تھا. اگر اسے برا بھی لگا تھا تو اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا. ونڈرفل مسز عادل، سمپلی امیزنگ. اس کے لہجے میں ستائش تھی جبکہ مس شیریں مسکرا رہی تھیں. البتہ مس زویا کا چہرہ سپاٹ رہا. اوکے تھینک یو مسز عادل. اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ گویا عشا کو پروانہ آزادی دیا تھا. عشا اٹھ کر باہر نکل آئی. اس کے قدموں میں کم ہمتی یا مایوسی والی لرزش نہیں تھی. وہ اس جاب کو گویا طلاق دے کر باہر آئی تھی. دروازے سے باہر نکلنے تک دو آنکھوں نے اس کا پیچھا کیا تھا. تیرا آج گھر جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ نذیرہ نے ناک چڑھا کر اس کی سست روی پر تنقید کی. وہ مرے مرے ہاتھوں سے گھاٹ پر ایک میلی قمیض رگڑنے میں مصروف تھی، جبکہ نذیرہ سمیت اس کے ساتھ آئی باقی عورتیں نہ صرف کپڑے دھو کر فارغ ہو گئی تھی کہ ایک دوسرے کے سر سے جوئیں نکالنے، تیل ڈالنے اور بچوں کو نہلانے کے ساتھ ساتھ لگائی بجائی جیسے اہم فرائض بھی نمٹا چکی تھی. یہ دھوبی گھاٹ آبادی سے ذرا ہٹ کر چودھری کے کھیتوں کے قریب ہی واقع تھا. چونکہ اندر ہی اندر سبھی چودھریوں کی تازہ واردات سے واقف تھے، اس لیے تمام عورتیں آج کل اکٹھی گھاٹ پر آتی تھیں. سب کے مردوں نے رازداری سے سب کو ہی خبردار کر رکھا تھا. ارادہ کیوں نہیں ہے ارادہ. گھر نہیں جاؤں گی تو اور کدھر جاؤں گی؟ نذیرہ کی طرف دیکھے بغیر اس نے جواب دیا. پھر گدلے پانی میں پڑے پتھر پر صابن لگے قمیض کو زور سے ملنے لگی. وہ فطرتاً لڑاکا نہیں تھی، مگر اس کے ماضی سے واقفیت کی بنا پر کم ہی عورتیں اس سے میل جول رکھتی تھیں. میں نے آج بڑی سستی دکھائی. گھر جانے کی جلدی نہیں تھی نا. ساجی شہر گیا ہے، شام واپس آئے گا. ہانڈی میری پکی ہوئی ہے سویرے سے. ہم دو تو افراد ہیں. روٹی میں ساجی کے لیے تازی بناتی ہوں. وہ صابن لگی قمیض کو خشک قمیض پر نچوڑ کر سارا جھاگ اس پر منتقل کرتے ہوئے بولی، اس کا مطلب تجھے تو آج بہت ٹائم لگ جائے گا. ہم سب تو کام مکا کر فارغ ہو چکی ہیں، وہ سب تو گھر جا رہی ہیں. نذیرہ نے عقب میں اپنی چیزیں سمیٹتی دوسری عورتوں کی طرف دیکھ کر کہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ ہاتھ میں پکڑی کیری کترنے میں مصروف تھی. زینب اس کی کسی بات کا جواب دیے بغیر دونوں قمیضیں نتھار کر دوسری طرف پڑی سوکھی جھاڑیوں پر پھیلانے چل دی. اس کے واپس آنے تک نذیرہ وہیں بیٹھی رہی. اس کا مطلب تجھے ابھی اور گھنٹہ چاہیے، نذیرہ نے بات دہرائی. زینب نذیرہ کا تذبذب سمجھ رہی تھی. وہ یقیناً گھر جانا چاہتی تھی، مگر زینب اکیلی تھی، اس وجہ سے وہ جا نہیں سکتی تھی. شاید وہ یہ چاہ رہی تھی کہ زینب اپنے منہ سے اسے جانے کے لیے کہہ دے. باقی سب تو چل دی ہیں، سب کے گھر کے کام پڑے ہیں. میری اپنی ہانڈی پکانے والی پڑی ہے. میری وڈی تو کسی کام کی نہیں. یہ 2 مہینے بعد پورے 12 سال کی ہو جائے گی، مگر عقل اس کو رتی بھی نہیں آئی. اس سے تو سادی مونگ کی دال بھی چنگی طرح نہیں پکائی جاتی. اب گھر جاؤں گی تو خالی ہانڈی منہ چڑھا رہی ہوگی. ہانڈی تو مجھے ہی پکانی ہے نا. کرمو بھوک کا بڑا کچا ہے. دیر سویر ہو جائے روٹی کو تو اس کا غصہ دیکھنے والا ہوتا ہے. میں تیرے پاس رک جاتی مگر کرمو کا غصہ. نذیرہ لہجے میں بیچارگی سموتے ہوئے بولی. یہ حقیقت تھی کہ اس کا خاوند بہت سخت مزاج واقع ہوا تھا. ہاں نذیرہ تو جا، میرا تو ابھی اتنا کپڑا دھونے والا پڑا ہے. تیری ہانڈی کو دیر ہوئی تو بھائی کرم دین ڈکارتا پھرے گا تجھ پر. تو جا، میری فکر نہ کر. میں اکیلی 100 پر بھاری ہوں، اور اب تو میرا پتر بھی جوان ہو گیا ہے. مجھے کاہے کی فکر؟ زینب نے احمد کی جانب محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. نذیرہ مطمئن ہو کر اپنا سامان سمیٹنے لگی. کچھ دیر بعد وہ سب اپنی اپنی پوٹلیاں سنبھالے آبادی کی طرف چل دی. گھاٹ کے دائیں بائیں چودھری رب نواز کی ہی زمینیں تھیں. وہ ایک اوسط درجے کا زمیندار تھا، مگر اس پر اللہ کا فضل تھا. تھوڑی زمین پر بھی جو بوتا وہ سونا بن کر نکلتا. دھوبی گھاٹ کے دائیں طرف مشرقی سمت میں مکئی کی فصل تیار کھڑی تھی، جبکہ مغربی سمت میں چاول کی پنیری لگ چکی تھی. زینب جس جگہ بیٹھی تھی اس کے بالکل عقب میں پگ ڈنڈی پر سیدھی طرف چودھری کا ڈیرا تھا، جبکہ اس پگ ڈنڈی پر اگر کچے میں اتر کر آگے کی سمت بڑھتے تو اس کا چھوٹا سا استبل تھا، جس میں شاید ایک آدھ گھوڑی بھی موجود تھی. استبل کے ساتھ بھینسوں کا باڑا تھا. یہ باڑا ملکوں کا تھا. ملکوں کی چودھریوں سے ٹھیک ٹھاک یاری تھی، اس لیے زیادہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تھے، اور اگر ہوتے بھی تھے تو وہ لوگ مل بیٹھ کر سلجھا لیا کرتے تھے. ان عورتوں کے جانے کے بعد زینب اپنی میلی چنری کو گھاٹ پر پٹک پٹک کر دھوتی رہی.
پھر جب اسے اطمینان ہو گیا کہ سب جا چکی ہیں تو وہ گھاٹ سے اتر آئی۔ احمد نمی والی جگہ سے دور بیٹھا مٹی کھانے میں مصروف تھا۔ ابھی حال ہی میں اس کا بخار اترا تھا، اس لیے کافی چڑچڑا ہو رہا تھا۔ زینب نے اسے مٹی کھانے سے نہیں روکا تھا۔ زینب نے اپنی چنری سمیٹنا شروع کر دی۔ گیلے سوکھے کپڑوں کو اس نے ایک گٹری میں باندھ کر ایک طرف رکھا، پھر گھاٹ کے پانی سے منہ دھونے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے دھلی ہوئی صاف چادر اوڑھی اور کپڑوں والی گھٹری کو درخت کی کو میں ایک طرف کر کے رکھ دیا کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس کے بعد اس نے احمد کو گود میں بھرا اور پگڈنڈی کی سمت چل دی۔ گھاٹ سے پگڈنڈی کا فاصلہ 20-25 قدموں کا تھا۔ وہ پگڈنڈی پر سیدھی چلتی جا رہی تھی۔ بھرجائی، اسے کسی نے پکارا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس آواز کو وہ بخوبی پہچانتی تھی۔ بامشکل اپنے چہرے کے تاثرات کو قابو کرتے ہوئے منہ مڑی اور تڑک کر بولی، ہاں۔ مولوی باقر نے اس کے لٹ مار کا انداز کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا تھا۔ اس ویلے کدھر جا رہی ہو بھرجائی؟ جھکی آنکھوں کے ساتھ مولوی باقر نے بہت ملائم لہجے میں دریافت کیا تھا۔ زینب کے ماتھے کے بلوں میں کچھ اور اضافہ ہوا جسے مولوی باقر نے فوراً محسوس کر لیا تھا۔ میرا مطلب تھا یہ راستہ تو چودھری کے ڈیرے کی طرف جاتا ہے۔ اس ویلے تم ڈیرے پر کیا کرنے جا رہی ہو؟ اگر یہ دیکھنے جا رہی ہو کہ وہاں تندور جل رہا ہے یا نہیں تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ چودھری نے ڈیرے والا تندور بند کروا دیا ہے۔ وہ وضاحت آمیز انداز میں بولا۔ اس کی پلکیں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ وہ زینب سے کئی سال بڑا تھا مگر وہ زینب کا ایسے احترام کرتا تھا جیسے زینب اس سے کئی سال بڑی ہو۔ تمہاری مہربانی باقر بھائی کہ تم نے مجھے بتا دیا کہ وہاں تندور بند ہے، مگر تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میں تندور پر نہیں جا رہی تھی، میں اور کسی کام سے جا رہی تھی اور میں چودھری کے ڈیرے پر نہیں جا رہی۔ ہوا بھلا ایک زنانی کا کیا کام؟ اب تمہاری اجازت ہو تو میں چلی جاؤں، وہ کاٹ کھانے والے انداز میں بولی۔ مولوی باقر نے شرمندہ سی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولا، بھرجائی تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو اور پھر تم ساجد علی کی بیوی ہو، مجھے بہنوں سے بڑھ کر عزیز ہو۔ میری بات کا غلط مطلب نہ لینا، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے، تم مجھ سے ناراض ہو، تبھی تمہارا رویہ میرے ساتھ بہت بدل گیا ہے۔ تمہیں کسی بات کا غصہ ہے نا، تبھی تم اپنے بھائی سے کچھ اکھڑی سی رہتی ہو۔ میری طرف سے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ بہنوں سے معافی مانگنے میں بھائیوں کا شملہ نیچے نہیں ہوتا۔ اس کی اتنی لمبی تقریر بھی زینب کو پرسکون نہ کر سکی۔ مجھے ایک بات بتاؤ باقر بھائی، تمہارا اصل کیا ہے؟ یہ جو تمہارے چہرے کے پیچھے ایک چہرہ ہے وہ کیا ہے؟ بھائی باقر، تم مجھے بہن کہتے ہو اور اس طرح سے میرا پیچھا کرتے ہو۔ ساجد علی کو پتا چلے گا تو کیا عزت رہ جائے گی تمہاری؟ کہنے کو تم مجھے بہن کہتے ہو اور لفنگوں کی طرح میرے پیچھے آتے ہو، اس بات کی ٹو میں رہتے ہو کہ میں کہاں جا رہی ہوں، کہاں سے آ رہی ہوں۔ یہ عزت ہے تمہاری نظر میں میری؟ زینب جنگلی بلی کی طرح غراتے ہوئے بول رہی تھی۔ زینب کے اس قدر سخت لہجے پر وہ ہکا بکا رہ گیا، جبکہ زینب کو اس کی خاموشی سے مزید حوصلہ ہوا۔ تم نے تو دین کی بہت سی باتیں پڑھ رکھی ہیں، تم تو مجھ سے زیادہ سیانے ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا یہ مناسب لگتا ہے کہ تم ایک زنانی کے پیچھے پیچھے آؤ؟ اپنی عمر کا نہ صحیح اپنے رتبے کا خیال کر لو۔ سارے زمانے کو نصیحتیں کرتے ہو کہ نیک انسان بن کر رہنے کا طریقہ کیا ہے، اور خود تمہیں ایسی باتوں کا نہیں ہے۔ ساجد علی کو منع کر دیا کہ ٹی وی نہ لو، یہ دوزخ کا ٹکٹ ہے، اس سے انسان غلط باتیں سیکھتا ہے۔ تمہارے گھر تو ٹی وی نہیں ہے، تم نے یہ غلط باتیں کہاں سے سیکھی؟ وہ تیز آواز میں نہایت حقارت سے بات کر رہی تھی۔ اپنی بات ختم کر کے وہ لمحہ بھر بھی نہیں رکی تھی، جبکہ مولوی باقر کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا۔ وہ تو ملکوں کی بھینسوں کو دم کرنے آیا تھا۔ بھرجائی کو اکیلے راستے پر جاتے دیکھا تو ہمدردی کے مارے پوچھنے چلا آیا۔ اس ہمدردی کا یہ صلہ ملا تھا۔ بھرجائی نے ٹی وی والی بات کو دل سے ہی لگا لیا ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ زینب پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر آگے ہی آگے چلی جا رہی تھی، حتیٰ کہ چودھری کا ڈیرا کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ کافی آگے نکل آئی تو اس نے مڑ کر دیکھا، دور دور تک کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ناگواری سے گہرا سانس بھرا اور دوبارہ سے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ 11:15 بجے وہ انٹرویو دے کر آئی تھی اور 5:30 بجے اسے فلاح والوں کی جانب سے فون آ گیا۔ ہماری این جی او کو آپ جیسے ایکٹیو اور حوصلہ مند خواتین کی ضرورت ہے۔ ہمیں خوشی ہوگی اگر ہم آپ کی سروسز حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کا جواب اثبات میں ہے تو کل آ کر جوائننگ رپورٹ پر سائن کر کے پیکج کے متعلق معلوم کر لیجیے گا۔ مس زویا کی سیکرٹری نے گھسے پٹے ڈائلاگ روبوٹ کی طرح سنا کر فون بند کر دیا۔ ارے واہ، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ فون رکھ کر عشا نے مسکراتے ہوئے
خود کلامی کی، اگرچہ وہ فلاح والوں کے آفس کو چھوڑتے وقت اس جاب کو نہ کرنے کا تہیہ کر چکی تھی، مگر اب ان کی جانب سے موصول ہونے والی ویلکم کال نے اسے متحرک کر دیا تھا۔ عادل 8 بجے تک آتا تھا اور اسے یہ خوشخبری تب تک سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اسے موبائل پر کال کرنے کی کوشش کرتی رہی مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ 8 بجے کے قریب وہ آیا تو عشا نے دروازہ کھولتے ہی اسے خوشخبری سنائی۔ اوہ واو، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں مٹھائی لے آتا، وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ عشا خوشی سے بے قابو ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے عادل کے چہرے کے بیزار کن تاثرات پر غور نہیں کیا تھا۔ وہ خود بھی لابی سے گزر کر لاؤنج میں آ گئی۔ عادل اپنی فائلز صوفے پر پھینک کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ شروع ہو گیا۔ اب بھی دیر نہیں ہوئی، میں اب لے آتا ہوں، 1.5 گھنٹے کی تو ڈرائیو ہے، بس ابھی گیا اور ابھی آیا۔ کس کی مٹھائی کھانی ہے، نرالا سویٹ سے لاؤں یا فضل والوں کے چلے گی، یا پھر بٹ سویٹ تک جانا پڑے گا؟ ویسے اگر تم کہو تو قورمے سے بھی کچھ لا سکتا ہوں، شیزان والوں کے ڈرنکس تمہیں ویسے بھی بہت پسند ہیں۔ بات بھی اس قدر خوشی کی ہے۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے اس نے شرٹ کے سارے بٹن کھول دیے تھے اور اب لاؤنج میں رکھے ڈیپ فریزر سے پانی کی بوتل نکال رہا تھا۔ اس کی مسلسل چلتی زبان پر عشا نے بھویں اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ مذاق کر رہے ہو، وہ بے یقینی سے بولی۔ عادل کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ مذاق اور طنز کو الگ الگ چیز نہیں سمجھتا تھا۔ ارے نہیں نہیں یار، میری یہ مجال، توبہ توبہ۔ صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ کر وہ گھونٹ گھونٹ پانی اپنے اندر منتقل کرنے لگا۔ اس کا موڈ آف دیکھ کر عشا کچن کی طرف آ گئی۔ واپس آئی تو ہاتھ میں گلاس تھا۔ اس نے فریزر سے جگ نکالا اور صوفے پر عادل کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے آپ کے لیے ٹینک بنا کر رکھا تھا، بہت گرمی ہے نا؟ وہ مصلحت کے موڈ میں تھی، اس لیے نرمی سے بولی۔ اوہ، بہت جلدی یاد آ گیا، وہ تڑک کر بولا۔ عشا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آج اس کا مزاج کچھ زیادہ ہی برہم تھا اور وہ اپنا غصہ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا۔ عشا اس سے باقاعدہ اجازت لے کر انٹرویو دینے گئی تھی اور اب جب وہ کامیاب ہو چکی تھی تو عادل کی خفگی کی وجہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے گلاس بھر کر اس کے سامنے رکھا اور پیر پٹکتی کچن میں آ گئی۔ پتہ ہی کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، میں بھی اب بات نہیں کروں گی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے چولہا جلایا۔ آج کھانے کو کیا ملے گا؟ عادل نے لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے پوچھا تھا اور وہ جو اس سے بات نہ کرنے کا عہد کر کے کچن میں آئی تھی ایک لمحہ خاموش نہ رہ سکی۔ تانے، اس کے پھاڑ کھاتے لہجے نے عادل کی طبیعت کو کافی فریش کر دیا۔ کبھی مینیو چینج بھی کر لیا کرو، اس نے جوابی حملہ کیا۔ عشا کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر عادل بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ عشا نے کھانا گرم کر کے ٹیبل بھی سجا لی مگر وہ کمرے سے باہر نہیں تھا۔ میں بس نوکرانی بنی رہوں، ان کے کپڑے دھوؤں، ان کے لیے کھانا پکاؤں، ان کا انتظار کروں، ان کی خدمت کروں۔ یہ خوش ہوں تو میں بھی خوش ہو لوں، یہ سانس لیں تو میں بھی سانس لے لوں۔ میرا اپنا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، میں بس گھٹ گھٹ کر مر جاؤں، کسی کو کیا پرواہ۔ اس کی بڑبڑاہٹ عروج پر تھی۔ ابھی سے فاتحہ مت پڑھو، ابھی تو میرے مرنے میں 40-50 سال پڑے ہیں، عادل نے دائیں طرف کی کرسی سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ لہجے میں پہلے جیسی کاٹ نہیں تھی، آنکھوں میں شرارت بھی تھی۔ اس کی دل دہلا دینے والی بات پر عشا نے اسے گھور کر دیکھا اور بے ساختہ ایک دھموکا جڑا۔ توبہ، کتنا مارتی ہو مجھے، وہ شانہ سہلاتے ہوئے بولا۔ آپ کی طرح لفظوں سے لہو لہان نہیں کرتی، عشا پر جواب دینا فرض تھا۔ فلاح والوں کے ایڈ میں یہ بات درج تھی نا کہ انہیں ایک زبان دراز عورت کی ضرورت ہے، اسی لیے تمہیں اپوائنٹ کیا گیا ہے، ورنہ اس کے علاوہ اگر تم میں کوئی خصوصیات ہے تو باخدا بندہ اس سے قطعی لا علم ہے۔ عادل نے پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے جان بوجھ کر بات کو یہ رخ دیا تاکہ پھر سے آج کی تازہ خبر کو زیر بحث لایا جا سکے۔ عورت ہوں گے آپ خود، عشا چڑھ کر بولی۔ سب عورتوں کی طرح اسے بھی خود کو عورت کہلوانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ عادل اس کی بات پر کھل کر ہنسا۔ یہ اس کی سب سے اچھی بات تھی کہ اس کا غصہ جلدی اتر جاتا تھا۔ آہستہ بولو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اتنا بڑا راز اتنی اونچی آواز میں فاش نہیں کرتے ڈیئر۔ وہ رغبت سے کھاتے ہوئے بھی اپنی زبان کے جوہر دکھانا نہیں بھولتا تھا، جبکہ عشا اس معاملے میں ذرا سست واقع ہوئی تھی، سو وہ خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف رہی۔ عادل نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش بھی کی اور کھانے کی تعریف بھی کی مگر وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا، اس کے بعد عادل ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا جبکہ عشا کچن میں آ گئی۔ پھیلاوا سمیٹنے کے بعد وہ عادل کے ساتھ لاؤنج میں ہی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ دن بھر کی مصروفیات شیئر کرنے یا ٹی وی دیکھنے میں وقت گزر جاتا تھا یا پھر انٹرنیٹ پر گھر والوں سے بات ہو جاتی تھی، مگر عشا ناراضی کا اظہار کرنے کے لیے بیڈ روم میں چلی آئی۔ صبح پہننے کے لیے کپڑے منتخب کیے، پھر استری کرنے لگی کیونکہ وہ جانتی تھی عادل جلد یا بدیر اسے جوائننگ رپورٹ پر سائن کرنے کے لیے کہہ دے گا، کیونکہ وہ اسے اجازت تو دے ہی چکا تھا۔ آئس کریم کھانے چلو گی؟
اس کی خاموشی سے اکتا کر عادل بیڈ روم میں آ کر بولا۔ عشاء نے لمحے بھر کے لیے سوچا وہ انکار کرتی تو معاملہ کل پرسوں تک ٹل جاتا اور یہ اسے منظور نہیں تھا، سو فوراً تیار ہو گئی۔ کب سے جوائن کرنا ہے؟ گاڑی میں بیٹھ کر عادل نے پوچھا۔ عشاء کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، عادل نے مسکرا کر گویا اپنے برے رویے کی تلافی کی تھی۔ دل سے کہہ رہے ہو نا؟ عشاء نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، زبان سے، وہ بولا، پھر بایاں ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر اس کے سر پر چپت لگا کر بولا، ظاہر ہے دل سے کہہ رہا ہوں۔ عادل نے سنجیدگی سے کہا۔ عشاء کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس نے سی ڈی پلیئر آن کر دیا اور ونڈ اسکرین سے گلے ملنے والی روشنیوں کو تکنے لگی۔ اس کے چہرے پر کچھ بہت خوب پا لینے کی تمنا تھی۔ عادل نے دو ایک بار اسے دیکھا، کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا پر اس کے چہرے پر پھیلی خوشی کو دیکھ کر خاموش رہا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ ایسے ہی ایک لمحے میں جب وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، عشاء نے پوچھا۔ ہاں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں باپ بننے والا ہوں تو کیا تم جاب کا خیال دل سے نکال دو گی؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ عشاء نے نہ سمجھی کے انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ عادل مسکرایا۔ موویز میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہیروئن اگر وہ شادی شدہ ہو تو کسی کام کا ارادہ کر لے تو اگلے روز اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر آ کر خوشخبری سناتا ہے کہ مبارک ہو جی، عادل آپ پاگل ہیں۔ اس کی بات نے عشاء کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ وہ یہ سمجھنے کو تیار نہیں تھی کہ عادل نہیں چاہتا کہ وہ جاب کرے، مگر اس کی ضد کے سامنے ہار مان کر وہ رضامند ہوا ہے۔ ارے بھائی، اس میں ایسا کیا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ عادل نے آئس کریم پارلر کے آگے گاڑی پارک کر کے ہارن بجانے کے بعد کہا۔ پارلر کا چھوٹا آ کر آرڈر لینے لگا۔ عشاء خاموش تھی۔ عادل کو یکایک احساس ہوا کہ اس کی غیر سنجیدہ بات کو عشاء نے سنجیدگی سے محسوس کیا ہے۔ شادی کے 2 سال بعد بھی ان کے گھر کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ ایک دوسرے کا دل نہ دکھے اس لیے وہ اس ایشو پر کبھی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ اب بھی عادل کا مقصد اسے ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک خیال آیا اور اس نے کہہ ڈالا، ارے واہ، کتنی خوبصورت لڑکی ہے۔ عادل نے اس کا موڈ بحال کرنے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ عشاء بھی اس فیس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے فوراً اسے غیرت دلانے لگی۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے عادل؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ عادل کہا لگا کر ہنس پڑا۔ میرا دل چاہ رہا ہے تجھے قتل کر دوں، ساجد علی نے پھنکار کر کہا۔ زینب نے بھیگی بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں لپکتے خفگی و بے اعتباری کے شعلے دیکھ کر دوبارہ منہ پر میلا سا دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ یہ سوسو نہ کر، مت دلا مجھے غصہ، میں تیری ان باتوں سے بہلنے والا نہیں ہوں۔ مجھے سیدھی طرح سے بتا دے تو چودھری کے ڈیرے پر کیا کرنے گئی تھی؟ وہ اس کے پاس کھڑا غراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے زینب سے کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اس کا یہ لب و لہجہ اور انداز زینب کے لیے بہت حیران کن تھا۔ وہ تو بڑی بڑی باتوں پر بھی صبر و برداشت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ میں چودھری کے ڈیرے پر نہیں گئی تھی، وہ سسکتے ہوئے اسے حقیقت بتانا چاہ رہی تھی، مگر ساجد نے اس کی بات کاٹ دی۔ جھوٹ مت بول زینب، میرے ساتھ جھوٹ مت بول۔ دیکھ، مجھے صاف صاف بتا دے تو اس جگہ کیا کرنے گئی تھی؟ ساجد نے اس کے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ اس کے ہاتھ کی ضرب اتنی شدید تھی کہ زینب اپنی جگہ سے ہل کر پیچھے کی طرف ہو گئی۔ اسے ساجد سے اب بھی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ مغرب سے پہلے ہی واپس آ گیا تھا اور اپنے ساتھ مولوی باقر کے لیے سرمے کا تحفہ بھی لایا تھا۔ زینب نے بہت چاہا کہ وہ آج یہ تحفہ مولوی کو نہ دے پائے تاکہ زینب اپنے منہ سے اسے حقیقت بتا دے، مگر وہ ناکام رہی تھی۔ ساجد اسی وقت یہ تحفہ لے کر مولوی باقر کے پاس گیا تھا اور واپسی میں شکوک سے بھرا دل لے کر واپس آ گیا تھا۔ ساجی، تو ایک بار میری بات تو سن لے اطمینان سے، غصہ کیے بغیر۔ یہ غصہ بڑا شیطانی ہوتا ہے ساجی، یہ گھر برباد کر دیتا ہے۔ تو میری بات آرام سے بیٹھ کر سن تو صحیح۔ زینب نے متواتر سو کرتے ہوئے بات مکمل کی۔ احمد ماں باپ کی جنگ سے بے خبر زمین پر بیٹھ کر مٹی کھانے میں مصروف تھا۔ باپ کی آواز اونچی ہوتی تو سر اٹھا کر دیکھنے لگتا، پھر اکتا کر دوبارہ سے اپنے مشغلے میں مصروف ہو جاتا۔ میں غصہ کیوں نہ کروں زینب، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ مولوی باقر نے تجھے خود ڈیرے کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ وہ کہتا ہے جب اس نے تجھے روکنے کی کوشش کی تو تجھے غصہ آ گیا اور تو بھڑک اٹھی۔ تجھے اس لیے غصہ آیا کہ تو غلط تھی، اس لیے تو نے مولوی باقر کو 1 کی 10 سنا دی۔ وہ بھلا مانس تجھے سیدھی راہ دکھانا چاہتا تھا، اور تو بھی ایسی ہو سکتی ہے زینب، مجھے یقین نہیں ہوتا۔ اور یہ تیری چوڑیاں؟ اس نے یکدم زینب کی کلائی پکڑ لی جس میں فقط 2 چوڑیاں رہ گئی تھیں۔
जबकि सुबह तक उसकी कलाई में काफी सारी चूड़ियां थीं। शहर के लिए निकलने से पहले साजिद ने उसका हाथ पकड़ा था और तभी उसके जहन में ये बात रह गई थी कि ज़ैनब की कलाई में चूड़ियां मौजूद हैं। सो उसे शहर से उसके लिए चूड़ियों के बजाय कुछ और तोहफा लाना चाहिए और अब यही कलाई चूड़ियों से खाली थी। ज़ैनब ने दुख भरे बोझल दिल के साथ साजिद की शक भरी नजरों को बर्दाश्त किया। ज़ैनब की खामोशी को उसका खाविंद पशेमानी समझ रहा था। उसने झटके से ज़ैनब की कलाई छोड़ दी। चूंकि वो उसके लिए तैयार नहीं थी, कलाई चारपाई के चौखटे से टकराई थी। ज़ैनब ने दर्द की लहर को पूरी शिद्दत के साथ महसूस किया मगर उफ तक न किया। उसके लिए साजिद की आंखों में नजर आने वाले रंग ज्यादा तकलीफ दे थे, जबकि उसकी सूनी कलाई ने साजिद के दिल में रही सही गुंजाइश भी खत्म कर दी। वो वहीं चारपाई पर बैठ गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि ज़ैनब को उल्टा लटकाकर लम्हे भर से भी बेशतर सारी हकीकत उगलवा लेता। उसे आज से पहले कभी ज़ैनब की शराफत पर शक नहीं हुआ था और अगर मौलवी बाकिर उसको आज अपनी और ज़ैनब की होने वाली मुठभेड़ के मुतालिक ना बताता तो शायद ऐसा कभी ना होता। मैं तेरी औरत हूँ साजी, मेरी फितरत बुरी नहीं है और अगर मेरी फितरत बुरी होती तो मैं अब तक तेरे साथ ना होती। शादी से हफ्ता बाद ही धंधा शुरू कर देती। तूने आज तक मुझ में कौन सी ऐसी बात देखी है कि तू मुझ पर शक कर रहा है? तूने मुझे अपनी आंखों से डेरे की तरफ जाते देखा? नहीं ना, सिर्फ मौलवी बाकिर ने तुझसे कुछ उल्टी सीधी बातें की और तू मुझ पर शक करने लगा। यही है तेरा प्यार? इसीलिए ब्याह कर लाया था मुझे, इसीलिए खानदान वालों से पंगा लिया था। फिर रोने लगी। ईशा की अजान होने लगी थी। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत जल्द सो जाने के आदी थे, बल्कि उन पर ही क्या मौकूफ गांव के सभी लोग इसी तरह सरे शाम सो जाने वाले लोगों में से थे कि फजर के वक्त के उठे हुए होते थे। और ऐसे में साजिद अली की धाड़ती आवाज इर्द गिर्द के लोगों में एक नई और चटपटी कहानी तख्लीक कर रही थी। ये कहानी इसलिए भी थी कि इससे पहले यहाँ के लोगों ने साजिद अली को अपनी बीवी पर इस तरह चिल्लाते हुए कभी देखा ही नहीं था। ज़ैनब की बात ने साजिद को दिल ही दिल में किसी कदर शर्मिंदा जरूर किया। वाकई उसने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा था, मगर मौलवी बाकिर उसके एतबार का बंदा था। वो उससे झूठ कैसे बोल सकता था? क्या तेरी बीवी तेरे एतबार की नहीं? क्या वो तुझसे झूठ बोल सकती है? वो फितरतन नेक इंसान था, इसलिए ज़मीर की आवाज ने साजिद को जरा की जरा नरमी इख्तियार करने पर मजबूर किया। फिर तू मुझे बता क्यों नहीं रही कि तू डेरे पर क्या करने गई थी? अब की बार उसका लहजा पहले की तरह सख्त नहीं था। मैं डेरे पर नहीं गई थी। ज़ैनब ने अपने भीगे रुखसारों को साफ करके कतियत से कहा। अहमद खेल कूद से तंग आकर रेंगता हुआ माँ के करीब आ गया था। ज़ैनब ने उसे जमीन से उठाकर गोद में बिठा लिया और अपने दुपट्टे से उसका मुंह साफ करने लगी। उसके अंदाज में अजीब सा इस्तेकाक था जिसे महसूस करके साजिद आग बगोला सा हो गया। क्यों झूठ बोलती है ज़ैनब? मौलवी बाकिर कहता है उसने तुझे अपनी आंखों से डेरे की तरफ जाते देखा था। वो खुद पर काबू पाते हुए बोला। उसकी नजरों में जो काट थी वो ज़ैनब का दिल जला रही थी। तुझे मुझसे ज्यादा मौलवी की बात पर यकीन है, तुझे मुझ पर एतबार नहीं है। मैं तुझे सच बताऊंगी और तू समझेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मेरी गवाही कौन देगा? साजी, मेरा तो बेटा भी बहुत छोटा है। हाय अहमद, काश तू जवान होता, काश तू इस काबिल होता कि अपनी माँ की गवाही दे सकता। हाय अहमद। उसने फिर रोना शुरू कर दिया। साजिद को उसके रोने से उलझन हो रही थी। वो उसे चुप करवाना चाहता था, मगर उसे हकीकत जानने की भी बेचैनी थी। वो नहीं चाहता था कि ज़ैनब के रोने से घबराकर वो उसे दिलासा देने में मगन हो और हकीकत फिर मख्फी ही रह जाए। मैं उस रोज डेरे की तरफ गई थी।